بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو جس طرح کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو، حالت اسلام میں ہو۔ ناظرین اکرام، اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی اور اپنی حدیث اور اپنی سنت اور اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ ان یطاع فلا یوصى، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اور دوسری بات یہ فرماتے ہیں کہ ان یذکر فلا ینسى، کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جائے، اسے بھلایا نہ جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق یہ ہے ان یشکر فلا یکفر، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے، اس کی نعمتوں کی قدر کی جائے اور نعمتوں پر شکر کیا جائے، کفران نعمت سے کام نہ لیا جائے۔ ناظرین اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، اس میں مختلف واقعات اور اس میں مختلف جو پہلو ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف کے حوالے سے وہ ہمیں حق تقاتہ کا مفہوم سمجھاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خشیت الہی اور خوف الہی کی کیسی مثالیں پیش کی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمران ہیں، اور بحیثیت حاکم ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قاضی ہیں، جسٹس ہیں، اور آپ کو اللہ رب العزت نے جو سب سے بڑی اتھارٹی اور سب سے بڑا مقام عطا کیا، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کی جائے، آپ کی اتباع کی جائے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اور اللہ رب العزت نے جیسے جیسے حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دنیا والوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی جو منشا تھی اس کی مثال پیش کرتی ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا تھا جو چوری کا کیس تھا۔ ایک خاتون تھی، اور اس خاتون کی سفارش کی گئی کہ اس کی چوری تو ثابت ہو گئی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ قصاص کی بجائے دیت کا معاملہ کر لیں، ہاتھ نہ کاٹیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود حاکم ہونے کے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی، سرقت لقطعت یدہا، تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ ناظرین اکرام، اس سے بڑی خشیت الہی کی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنی سکی اولاد کا نام لے کر آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے میں کسی کو بھی پرواہ میں نہیں لوں گا، اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ ہوگا۔ دوسری مثال دیکھتے ہیں، یہ غزوہ حنین کی مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مال غنیمت تھا وہ تقسیم کر رہے تھے، اور جو نومسلم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مال دے رہے تھے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، اور ایک لمبی حدیث ہے، واقعہ ہے پورا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت میں سے جو نومسلم تھے ان کو زیادہ مال دیا۔ ایک شخص بول کے کہنے لگا کہ یہ تقسیم ٹھیک نہیں ہے، عدل پر مبنی نہیں ہے، اس میں انصاف سے کام نہیں لیا جا رہا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے گویا کہ ظالم قرار دیا، نعوذ باللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَن يَعْدِلْ إِن لَّمْ يَعْدِلْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ اگر اللہ اور اس کا رسول عدل نہیں کرے گا تو کون عدل کرے گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نومسلم تھے ان کی تالیف قلب کے لیے، ان کو اسلام کے قریب کرنے کے لیے آپ نے مال دیا، مال غنیمت میں سے ان کے زیادہ حصے دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری زندگی، ظاہری معاملات کے اندر بھی اللہ رب العزت سے ڈرنے والے تھے، خشیت اور خوف الہی اور اللہ رب العزت کے احکام پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھریلو معاملات کے اندر بھی جو عام لوگوں سے پوشیدہ ہوتے، اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرتے تھے۔ اب دیکھیے کہ 3 صحابی آتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ وہ تینوں کہتے ہیں کہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کے اعمال کیا ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے اعمال، رات کے معمولات کیا ہیں۔ تو تینوں ارادہ کرتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ
کہ اماں جان ہمیں بتائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کا معمول کیا ہے؟ تو انہوں نے جب ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے بھی ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدل کرتے ہوئے اپنی بیویوں کے پاس باری باری جاتے بھی ہیں، اور ان کی ضروریات اور جملہ جتنے بھی امور ہیں ان کو دیکھتے بھی ہیں، لیکن وہ کہنے لگے کہ انہم تقالوہا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، گویا کہ انہوں نے اس عمل کو کم سمجھا، اور ساتھ ہی کہنے لگے کہ ہماری اور نبی کی مثال کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اللہ نے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے ہیں، ہمیں تو مزید محنت کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ میں کبھی رات کا قیام نہیں چھوڑوں گا، دوسرا کہنے لگا میں شادی نہیں کروں گا اور عبادت ہی کرتا رہوں گا، تیسرا کہنے لگا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، میں کبھی افطار نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کے چلے گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ عزم بتایا، ان کا یہ قصد اور ارادہ بتایا، آپ نے تینوں کو بلوایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم وہی ہو کہ جنہوں نے یہ باتیں کہی ہیں؟ انہوں نے اظہار کیا کہ اللہ کے رسول ہاں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاد رکھو انی اتقاکم للہ واخشاکم، میں تم میں سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہوں، خشیت اور خوف رکھنے والا ہوں۔ جب میرا عمل یہ ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، میں اپنی بیویوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام بھی لیتا ہوں، ان کی جملہ جو ضروریات ہیں اور امور خانہ ہیں ان کا خیال بھی رکھتا ہوں، تو تم کون ہوتے ہو میرا طریقہ چھوڑ کر اپنی مرضی کرنے والے؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے منہ پھیر لے، یعنی ڈرنا ہے اور حق تقاتی ہی کا مفہوم سمجھنا ہے، اور خشیت اور خوف الہی کی کوئی مثال آپ نے اگر دیکھنی ہے تو اس واقعہ کے اندر آپ دیکھ لیجئے۔ بعض لوگ جو ہے وہ ترک دنیا کے قائل ہیں، اور بعض لوگ وہ ہیں کہ جو غر کے دنیا کے قائل ہیں، یعنی یا تو دنیا کو کلیتاً ترک کر دیتے ہیں اور زاہدانہ اور عابدانہ زندگی بسر کرتے ہیں، اور گھریلو معاملات، والدین کی ذمہ داری، بیوی بچوں کی ذمہ داری، دیگر بھائیوں کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق، دعوت کا کام، اور سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ سروائیو کرنا، ان تمام چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں اور وہ گوشہ نشین ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی دین نہیں ہے۔ اور بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو غر کے دنیا ہو جاتے ہیں، یعنی دین کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، فرائض کو، نمازوں کی پابندی کو، صوم و صلاح کے بالکل پابندی نہیں کرتے، وہ دنیا کے اندر غرق ہیں۔ یہ دونوں ہی انتہائی ہیں، افراط و تفریط ہیں، یہ دین کا حکم نہیں ہے۔ دین تو در حقیقت عدل کا نام ہے، اور اس واقعہ کے اندر عدل کی بہترین مثال موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت، اپنی سنت اور اپنے عمل سے انسانیت کو بتائی ہے۔ ناظرین کرام، ایک اور واقعہ بھی لیجئے کہ جو حق تقاتی ہی کا مفہوم واضح کرتا ہے، اور یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو جنگل میں سفر کر رہا تھا، اور جنگل میں سفر کرتے ہوئے وہ کیا دیکھتا ہے کہ بادل سے آواز آتی ہے کہ اس کی حدیقۃ فلاں، کہ تم فلاں کے باغ کو جا کے پانی پلاؤ۔ وہ بادل کا ٹکڑا الگ ہوا، چلا، اور جس کا نام لیا گیا تھا اس باغ کے اوپر جا کے وہ برسا، اور یہ شخص جو سفر کر رہا تھا یہ اس ٹکڑے کے پیچھے پیچھے اس باغ تک پہنچا، اس کے مالک تک پہنچا، اور اس کو جا کے کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ، میں نے تمہارا نام بادل سے سنا ہے، آواز دی گئی ہے، اس کو حکم دیا گیا ہے کہ اس کی حدیقۃ فلاں۔ اللہ کے بندے تم مجھے بتاؤ تمہارا عمل کیا ہے، تم کرتے کیا ہو؟ یعنی اللہ رب العزت سے کون سا ایسا ڈر یا کون سا ایسا عمل ہے کہ جو خشیت الہی تیرے اندر آئی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرا کوئی اور عمل تو نہیں ہے، میرا عمل یہ ہے کہ میں اس باغ کی جتنی بھی پیداوار ہوتی ہے اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ سب سے پہلا حصہ جو ہے میں اللہ کے لیے نکالتا ہوں، فَأَتَصَدَّقُ ثُلُثَهُ، میں اس کا ثلث اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ یعنی اللہ نے یہ باغ دیا ہے، اللہ نے پھل دیا ہے، اللہ نے پیداوار دی ہے، اور اللہ رب العزت نے رزق حلال کا یہ بندوبست فرمایا ہے، مجھے محتاج نہیں فرمایا، تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ سب سے پہلے میں اللہ کا حق نکالوں۔ اللہ اکبر۔ جب انسان حق تقاتی ہی کے مفہوم کو سمجھ لیتا ہے سیرت کی روشنی میں، تو پھر یقین جانیے کہ اس کی زندگی کے اندر، اس کے معمولات کے اندر، اس کے معاملات کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کو بھول جائے۔ وہ اللہ کا حق ہر جگہ پہ رکھتا ہے۔ اب دیکھیے کہ وہ کہتا ہے کہ میں تیسرا حصہ صدقہ کر دیتا ہوں، اور میں ان میں سے جو دوسرا حصہ ہوتا ہے اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہوں۔ یہ بھی اللہ کا حکم ہے، انسان اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرے اس نیت کے ساتھ کہ یہ اللہ کا حکم ہے، میرے اوپر اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے، یہ میرے اوپر اللہ نے عائد کیا ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ،
قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ تمہاری سوسائٹی اور تمہاری طاقت کے مطابق اپنی بیویوں کے ساتھ تم حسن معاشرت کا مظاہرہ کرو۔ میرے بھائیو دیکھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات کیا ارشاد فرمائی کہ وہ کہنے لگا کہ تیسرا جو حصہ ہوتا ہے میں اس کی پیداوار کا وہ اسی باغ کے اوپر لگا دیتا ہوں، یعنی اس کی جتنی بھی ضروریات ہیں، باغ کے اوپر جتنا پیسہ لگنا ہوتا ہے میں وہ اس کے اوپر لگا دیتا ہوں۔ اس واقعہ کے اندر بھی حق تقاتہ ہی کا ایک بڑا بہترین مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے مال اور اپنے اوقات اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے اللہ رب العزت کا حق کبھی نہ بھولیں، جس کے نتیجے میں اللہ نے جو فرمایا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اگر ہم حالت اسلام میں فوت ہونا چاہتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت سے زندگی میں ڈر پیدا کریں، اللہ کے احکام کی پابندی کریں اور اللہ رب العزت کی نازل کردہ بھیجی ہوئی شریعت اس کے مطابق زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ فکر اور یہ سوچ جس شخص کے اندر بھی پیدا ہو جائے اور اپنا عزم اور اپنی نیت کو درست کر لے، اللہ رب العزت اس کے لیے توفیق کی راہیں کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حالت اسلام میں زندہ رکھے اور حالت ایمان پہ خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔